شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله مولانا العظيم اللہ تعالی نے ہم انسانوں کو کس لیے پیدا کیا؟ کیا ہے؟ اللہ نے اپنی پہچان بھی دی ہے۔ ہم نے نماز پڑھی، روزہ رکھا، تلاوت کی، ہم نے زکات دے دی، تو دینا یہ بھی کمال نہیں، اس کا قبول ہو جانا یہ بڑی اہمیت۔ نماز پڑھنا ایک الگ کام ہے اور اس کا قبول ہو جانا یہ ایک اہمیت، یہ چیز ایک اہمیت کے حامل ہے۔ کوئی چیز قبول نہیں کرنا، جیسے مثال کے طور پر آپ نے ہم کو 50,000 روپے کوئی گفٹ دیا، ہم نے ہم کو نہیں سی، ہم کو آپ کا گفٹ نہیں، میں ارب پتی آدمی ہوں، 50,000 روپے مجھے نہیں چاہیے۔ ایک یہ کہ آپ 500 روپے گفٹ لے کر جائیں، میں اسے لے لوں، اسے ایکسپٹ کر لوں کہ آپ کا دیا ہوا، سبحان اللہ، بہت اچھا سامان آپ نے مجھے دیا، میرے بہت عزیز ہے، تو آپ کا 500 روپے کا دیا ہوا گفٹ میں نے ایکسپٹ کر لیا، اسے قبول کر لیا، میں اسے لے لیا، آپ کا دل خوش ہو گیا نا کہ آپ کا لایا ہوا گفٹ میں نے لے لیا۔ اور آپ 50,000 کا لے کر کے اسے قبول نہ کریں یا کسی کو دیں وہ اسے قبول نہ کرے تو کیا کریں؟ ہم نماز پڑھیں، ہم روزے رکھیں، ہم صدقات دیں، ہم نوافل پڑھیں، ہم قرآن کی تلاوت کریں، قبول نہ ہو تو کیا کچھ بھی نہیں۔ ایک سجدہ بھی اگر اللہ کے دربار میں قبول ہو گیا تو مغفرت ملے گا۔ قبول کیسے ہوگا؟ اسی کو سکھانے کے لیے، اسی کو بتانے کے لیے ہماری نماز کیسے اللہ کے دربار میں قبول ہوگی، ہمارے روزے ہم رکھتے ہیں اللہ قبول کرے گا، اس کے رکھنے کا طریقہ کیا ہے، ہمیں تلاوت کرتے ہیں کیسے کرنی ہے، وہ اللہ کے دربار میں کیسے قبول ہوگی، اس کا طریقہ کیا ہے، یہی چیز بتانے کے لیے آپ کو خانقاہ سے کسی اللہ والے سے جوڑا جائے تاکہ ہمارا سب جتنے بھی اعمال صالحہ اللہ کے دربار میں قبول ہو جائے۔ اگر آپ پرائم منسٹر صاحب سے ملنا چاہیں تو آپ نہیں مل سکتے، ایسے ہی نہیں مل سکتے۔ آپ سیدھے صاحب سے ملنا چاہیں تو نہیں مل سکتے۔ آپ ان کیا کوئی گفٹ بھی لے جانا چاہیں تو آپ کو معلوم نہیں کیسے جانا ہے، ان کی آداب کیا ہے، کس وقت ان سے ملنا ہے، دینے کا طریقہ کیا ہوگا، دائیں سے دیا جائے گا کہ بائیں سے دیا جائے گا، آگے سے دیا جائے گا کہ پیچھے سے دیا جائے گا، لینے والے کا ہاتھ اوپر ہوگا کہ نیچے ہوگا، ہماری نگاہیں اوپر ہوگی نیچے ہوگی، سارے طریقے وہ لوگ بتائیں گے جو سی ایم یا پی ایم کے ساتھ رہتے ہوں گے کہ آپ کو کیسے گفٹ لینا ہے۔ کہ اللہ والے یہ سیکھ چکے اپنے بہت سے کہ کیسے نماز پڑھی جائے تو اللہ کے دربار میں قبول ہو، کیسے قرآن کی تلاوت کی جائے تو اللہ کے دربار میں قبول ہوگی، کیسے کسی غریب کی مدد کی جائے، مدد تو ہم نے کر دیا، ہم نے ہو گیا، دے دیا، کپڑا پہن دیا، کھانے کا پی لیا، وہ دیا ہوا پہنایا ہوا اللہ کا قبول بھی ہوا کہ نہیں ہوا، اس کی فکر ہونی چاہیے۔ 60-70 سال 80 سال کا ہم عبادت کرتے رہے بولو بھائی وضو بھی ہم پڑھ کے آتے ہیں لیکن ایک ناپاک جگہ پر کھڑے ہو کر کے نماز پڑھ رہے تھے، سب کچھ ہم نے کر لیا، پاک جگہ بھی چنی، وضو بھی کر لیا، لیکن کپڑے میں نجاست کر لی، نماز اس کے طریقے بتائیں گے کہ کس طریقے سے آپ آؤ گے اللہ کے دربار میں تو اپنی
تلاوت کرتے ہیں تو لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ لوگ دیکھیں گے تو کہیں گے کون سا حدیث ہے. لوگ حج کرنے جاتے ہیں تو آگے بیان کرتے ہیں کہ میں حاجی صاحب ہوں, حاجی صاحب کا میں تو پہلے حج میں یہ لے کے آیا تھا, دوسرے حج میں میرے ساتھ یہ بات ہے پیشہ, تیسرے حج کہ یہ میری پیاری ہے اس کی جان. اپنے حج کو اٹھانے کے لیے میں کتنا حج کیا ہوں, جو پیاریاں کی باتیں ہیں کب کی باتیں ہیں. جب میں پانچویں حج میں گیا تو میں بڑے لے گیا تھا کہ سامنے والا جان جائے کہ میں نے اتنا حج کیا ہے. ایک بار تلاوت کے لیے لوگوں کو بیان کرتے ہیں روز آنا ہے تلاوت غریب آدمی 500 روپیہ دیا کسی دن پورا کام پورا مہنگا جاتے کہ آپ نے کسی غریب کو 500 روپے سے مدد کی. کیوں احسان کو جتانے کے لیے میں نے دیا ہے, یہی بتایا جائے گا آپ کو. خالقہ ہے اللہ والے یہی بتاتے کہ کیسے دو تو قبول یہ ہم نے دیا وہ کبھی قبول نہیں. اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہی دیا جاتا ہے. جو اللہ راضی نہ ہو یہ مزید عذاب کا سبب بنتی ہے. چیز آپ نے ایک چیز دیا کسی کو, کسی غریب کو ایک بڑا کپڑا آپ نے دے دیا کہ وہ پہن لے گا, یا سردی کا موسم ہے آپ نے اس کو گرم سوٹ دے دیا کہ وہ پہنے گا تو سردی سے بچے گا. ایک آدمی تکلیف میں آرام سے لگا, لیکن آپ نے پھر داؤ بانٹ دیا تو میں نے ہی اس کو سوٹ کر دیا, میں نے ہی اس کو کپڑا دیا کہ آپ نے اس کو کیا آپ نے اس کو رسوا کر دیا. ثواب کے بدلے اللہ نے آپ کے اوپر جوتیاں پڑیں گی. اللہ کیا کرے بولو بھائی, ہم بیان کرتے نہیں بیٹھے, کچھ بتانے کے لیے بیٹھے بس. تو نماز پڑھیے کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. اور ہمیں صدقات دینے کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. کسی غریب کو چھپا کر ڈالنے دے دیں. بہت سارے لوگ ہیں مسجد میں مدرسے میں غریب کو دیتے ہیں, خود نہیں جا کے دے رہے, دوسرے سے بھجواتے ہیں. پہلے میرا نام بتا میں جاؤں گا تو جان جائے گا کہ نہیں دیا, دوسرے کے ہاتھ سے بھجواتے ہیں, اس کو پتہ بھی نہیں چلے کہ کون دیا اور بتانا بھی نہیں کہ کس نے دیا. بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ ابھی رمضان آ رہا ہے نا تو کچھ چیزیں پڑیں گی غریبوں میں, کہیں کپڑا پڑے گا, کہیں چاول پڑے گا, کہیں دال پڑے گا, اس کی تصویریں کھینچی جاتی ہیں. غربت سے شاید وہ نہ مرتا, لیکن غربت سے شاید وہ نہ مرتا, لیکن شرمندگی سے تو ضرور مر جائے گا. وہ 1 کلو آٹا دے کر کے اس کو تصویر کو دنیا میں شاید اللہ کو راضی کریے. خانقاہ میں اسی چیز کی مشق کرایا جاتا ہے, کیونکہ اللہ والا اسی چیز کی مشق کراتا ہے. جیسے انسان کی فطرت ہوتی ہے, کوئی چیز جب دیکھا تو دل میں خیال آتا ہے کہ جو چار دس لوگ جانے ہیں. آپ کو بہترین سے گھر بنایا تو آپ کے دل میں خیال آئے گا کہ میرے دوست احباب آج کا گھر دیکھیں کہ میں بہترین گھر بنایا. انسان کی ایک فطری چیز ہے کہ وہ اپنے احسانات کو لوگوں کو ظاہر کرنا چاہتا ہے. یہ بگڑی ہوئی فطرت, یہ بگڑی ہوئی فطرت, اسی کو یہ فطرت بدلتی نہیں ہے, اس کو گھما دیا جاتا ہے. اسی کو گھما کر کے اللہ کی طرف, اللہ کی رحمت کی طرف گھمایا جائے گا کہ میں نے نماز پڑھی ہے, میں اس نماز کو اللہ کو دکھاؤں گا کہ انسان کو ہے. میں تلاوت کر رہا ہوں, میری تلاوت کی آواز میں کب کو سنا ہوگا, کسی انسان کو نہیں سنا ہوگا. میں 10-20 ہزار 50 ہزار کے غریب پڑوسی کو دے دیا, یہ میں اپنے رب کے بندے ہونے کی وجہ سے دے رہا ہوں. یہ اللہ کا احسان ہے کہ 10-20 ہزار روپے میرے ہاتھ سے دے رہا ہے. اور بہت سے ایسے لوگ ہیں اللہ کے نام پر اور ہم نہیں دیں گے کوئی اور دے گا. اللہ کا احسان ہے ہمارے ہاتھ سے. یہ بات جو بار بار کیا رہتا ہے, اس کو دیکھے کوئی جانے. اب کسی کو اللہ ہمارا مشق کرواتا ہے کہ ہم اپنے دین خانقاہ میں رہ کر اللہ والے کے پاس رہ کر سیکھتے ہیں, اس کی مشق پریکٹس کرتے ہیں تو اس کو ہمارے اوپر بھی واصل کرتے ہیں. اب آدمی کو ہر وقت اللہ اللہ ہی رہتا ہے. آپ پڑھو گے تو اللہ, آپ لکھو گے تو اللہ, آپ کپڑا پہنو گے تو اللہ, آپ کسی کو پیسہ دے دو گے تو اللہ, آپ نماز
ہوگی تو اللہ، آپ کی تلاوت کرو تو اللہ، آپ کی نگاہوں میں صرف اللہ ہوگا، کوئی دوسرا نہیں ہوگا۔ میں تو کہتا ہوں کہ بھائی جیسے آپ جب کوئی کام کرتے ہیں مثال یہ بچے کرکٹ جب 2-4 گھنٹے برابر کھیلتے ہیں لوگ، چھٹی کا موسم ہوتا ہے تو آنکھ بند ہو گئی بال آ رہی ہے۔ آپ جب کسی کام کو بار بار کرتے ہو تو وہی تصور نہیں جاتا ہے دماغ میں کہ یہ چیز، جیسے ایک فرنیچر کا کام کرنے والا وہ اپنے سامنے زیادہ کیا دیکھ رہا ہے، میں لکڑی کاٹ رہا ہوں، فرنیچر بنا رہا ہوں، میرے اتنا مال آ گیا، وہ چیز اس کے دماغ میں پھنس جاتی ہے اور زندگی میں سوتے نہیں جاگتے ہوئے بھی تصور میں وہ چیز آتی رہتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی اتنی مشق کرنی ہے، اتنا کام اس پر کر دیا ہے کہ اس کا دماغ اسی میں پھنسا ہوا ہے۔ ایسے ہی اللہ والے کے پاس رہ کر کے ہم ان ساری چیزوں کو سیکھیں گے اور اللہ کی یاد کو بسائیں گے اپنے دل میں، تو بس اللہ اللہ ہی آئے گا۔ تو کیا مقصود ہے بھائی؟ دنیا میں آنے کا مقصد آپ کے بتا دیا کیا ہے؟ بس ایک اللہ کی عبادت کے واسطے آئے ہو، اور یہاں سے جانے کے بعد اگر یہی عبادت قابل قبول ہوئی تو اس کا ایک بچہ اسکول یا کالج یا کانوینٹ میں جاتا ہے اور وہ جنوری فروری مارچ میں اپنا ایڈمیشن کرتا ہے، پھر دوسرے آنے والے سال سے پہلے اس کا ایگزام ہوگا، امتحان ہوتا ہے، تو وہ امتحان دیا، امتحان میں فیل ہو گیا، کیا مطلب ہے بھائی؟ آپ اسکول کر رہے ہو نا، آپ 10 سال آپ نے پڑھائی کیا اور لاسٹ اسٹیج پہ جا کر کے لاسٹ ایگزام میں آپ فیل ہو گئے، آپ 10 سال کی پڑھائی نہیں۔ گھر والے خوش ہیں، محلے والے خوش ہیں، گھر والے خوش ہیں، بچہ یہ بول رہا ہے، لیکن آپ جا کر کے لاسٹ میں فیل ہو گیا تو کوئی مطلب نہیں، آپ کا بیکار ہو گیا، آپ کی نوسط کے لیے پڑھائی کر رہے ہیں۔ ایسے ہی انسان دنیا میں اللہ کی عبادت کے واسطے آیا ہے، اگر عبادت کر کے نہیں گیا یا عبادت کیا لیکن اللہ کے لیے نہیں کیا، لوگوں کے لیے کیا، تو امتحان کیا ہے؟ زیرو۔ پھر 60 سال 70 سال 80 سال 90 سال کی زندگی بیکار ہو، جس مقصد کے لیے آئے تھے وہ ناکام ہو۔ مثال کی مثال دیتا ہوں، ہمیں سے کوئی آدمی ممبئی آتا ہے نوکری کرنے کے لیے، پیسے کمانے کے لیے، یا ہمیں سے کچھ لوگ باہر پڑھنے بھی چلے جاتے ہیں پیسے کمانے کے لیے، تو وہاں جائے اور 10 سال کے بعد لوٹے، 2 لاکھ روپے لگانے گئے اور 10 سال کے بعد 20,000 روپے خرچ، ارے 2 لاکھ روپے لگا کے گئے اور وہاں پہ جب لوٹے تو پیسہ جمع کرنے کے بجائے 5 لاکھ روپے جمع ہوا، ایک بھی پیسہ نہیں۔ تو کیا گھر والے کہیں گے شاباش بیٹا شاباش، سر زمانہ کر کے آگے، لوگ لے کر کے آگے، محلے والے دیکھ کے بہت خوش ہو گئے، ہر آدمی آپ کو گری ہوئی نگاہ سے دیکھے گا، اس کی نگاہ میں، ہر انسان کی نگاہ میں آپ ذلیل ہو گئے، آپ نے اچھا نہیں کیا، آپ 10 سال کے بعد لوٹ رہے ہو، 2 لاکھ روپے لگا کے گئے تھے، آپ کو 10-20 لاکھ روپے لے کے واپس ہونا چاہیے تھا، بجائے اس نے کہ آپ لے کے واپس ہو گئے، آپ کو 5 لاکھ روپے کے مفروض ہو گئے۔ انسان دنیا میں آیا ہے اپنے نام عمل میں نیکیاں بھرنے کے لیے، اپنی جھولیوں میں نیکیاں بھرنے کے لیے، اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے۔ وہاں سے ہم دنیا میں آئے، اللہ نے ہمیں بھیجا کہ تم جاؤ وہاں پر نیکیاں ہی نیکیاں کرنے کا تمہیں موقع دیا جاتا ہے۔ یہ دنیا دارالعمل ہے جہاں پر نماز پڑھی جا سکتی ہے، روزے رکھے جا سکتے ہیں، صدقات دیے جا سکتے ہیں، کسی مریض کی عیادت کی جا سکتی ہے، کسی مرے ہوئے آدمی کی تعزیت کی جا سکتی ہے، کسی پریشان حال کے ساتھ بیٹھ کر کے یا اس کا ساتھ لے کر اس کی پریشانی کو دور کیا جا سکتا ہے، کسی بوڑھے آدمی کو اٹھا کر کے اس کے پاس جا کر کے اس کے دل کو خوش کیا جا سکتا ہے۔ یہ دنیا ایسی جگہ ہے کہ آپ چھوٹی چھوٹی نیکیاں کر کے قیامت کے دن نیکیوں سے اپنے رجسٹر کو، اپنے نام عمل کو بھرا ہوا پا سکتے ہیں۔ لیکن یہاں آ کر کے مثال کے طور پر جیسے آپ سعودی دبئی گئے تو آپ مفروض ہو کر کے لوٹے، آپ دنیا سے جاؤ اور آپ مفروض ہو کیسے؟ آپ یہاں آئے ہو، آپ کو اپنی نیکیوں کے بینک میں نیکیاں ہی نیکیاں بھرنی تھی،
لیکن ہم نے ان بینکوں میں نیکیوں کے بجائے بدیاں بھر لی، گناہ بھر لیے، اور بتائیے ہم تو مائنس میں چلے گئے نا۔ ارے مائنس میں کیا کہ نہیں، یہاں آئے تھے نیکیاں لینے کے لیے، نیکیاں لینے کے لیے آئے تھے، لیکن یہاں سے جب جا کر نیکیاں تو نہیں ہے، گناہ بھر کر کے لے گیا، یہی تو ہوا، مائنس میں چلے گئے نا، مقروض ہو گئے نا۔ بولے بھائی ہم مقروض ہو گئے، مقروض ہو کر کے نہیں جانا ہے، وہاں چکانے کے لیے کچھ نہیں ملے گا۔ دنیا میں تو آپ سعودی، دبئی، ممبئی، بنگلور چلے گئے اور وہاں سے لوٹے تو 4-10 لاکھ روپیہ کرتے ہیں، آپ گھر پہ کما کر اس کی بھرپائی کر سکتے ہو۔ لیکن آپ اس 60-70 سالہ زندگی میں اگر آپ اللہ کے دربار میں مقروض کھڑے کر دیے گئے، اس کا قرض چکانے کے لیے ہزارہ سال آپ وہاں پہ رہیں گے، لیکن یہ قرض آپ چکا نہیں سکتے، ایک پیسے کا قرض وہاں پہ آپ چکا نہیں سکتے۔ قرضوں کو کیسے چکائے؟ مثال کے طور پر آپ نے ان کو گالی دے دیا، آپ نے ان کو گالی دے دیا، اسی سے سارے آدمی کچھ بولا نہیں انہیں، اور آپ سینہ تان کے چلے، تو ٹھیک ہے، اب وہاں جب جاؤ گے، اگر آپ نے یہاں دنیا میں معافی نہیں مانگی، انہوں نے معاف نہیں کیا، تو اب وہاں جاؤ گے، جب اب وہاں اس کے بندے نے کیا، یا آپ کو گالی دیں گے، آپ کو جوتے ماریں گے نہیں، آپ کی نیکی ان کے کھاتے میں ڈالی جائے گی، آپ کی نیکی ان کے کھاتے میں ڈالی جائے گی، اور ان کی بدی آپ کو دی جائے گی، یہ نہیں کہ نیکی لی جائے گی، چلو بیٹھے ہم ہزاروں رکعت پڑھیں گے، 10-20 رکعت میں نیکی بھی چلی جائے گی، تو کیا مطلب ہے؟ قیامت کے دن ذرے کے برابر بھی آپ اپنی نیکی کسی کو دینا نہیں چاہو، ایک دو نماز، ایک دو رکعت، ایک دو قرآن نہیں، قیامت کے دن ذرہ جھٹکے میں ذرہ کس کو کریں؟ ذرہ ذرہ معلوم کرے تھی معلوم، جب آپ نے دیکھا کہ روشن دان سے دھوپ آتی ہے، روشن دان سے یا کہتے کسی سوراخ سے جب دھوپ آتی ہے، اس میں آپ چھوٹا چھوٹا پھولتا ہوا نظر آتا ہے، دیکھا ہے اسی کو ذرہ ہے۔ اتنی بھی قیامت کے دن آپ اپنی نیکی نہ اپنے باپ کو دینا چاہو گے، نہ اپنی ماں کو دینا چاہو گے، نہ اپنی بیوی کو دینا چاہو گے، نہ اپنی اولادوں میں سے کسی کو دینا چاہو گے، کیونکہ وہاں پر نگاہ کھلی ہوگی کہ آج کے بعد نام عمل میں نیکیاں کرنے کا کبھی چانس آنے والا نہیں ہے، ایک گولڈن چانس ہے، ایک سنہرا موقع ہے دنیا، اس میں آپ جتنی چاہے نیکیاں کر لو، لیکن قیامت کے دن نیکیاں تو آپ کے کھاتے سے نکال کر ان کو دی جائے گی، پلس مزید اس کا گناہ آپ کو دیا جائے گا، یہ نہیں کہ گناہ دے دیے اور لے لیے اور معاملہ ختم ہو گیا، نہیں۔ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا، یہ اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، آپ نے کوئی سراغ سنا ہے؟ جی ٹی روڈ ہے جی، جی ٹی روڈ ہے، پلسرات، پلسرات کیا ہے؟ بہت لمبی چوڑی بریج ہے، پی ڈبلیو ڈی میں آئے گا وہ پلسرات، بال سے زیادہ باریک حدیث میں، اور تلوار سے زیادہ تیز دھار ہوگی اس میں، اسی پہ سے گزرنا ہے، اسی پہ سے سب کو گزرنا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ آدمی چل رہا ہو یہ تو آسان، ایک یہ کہ اس کی پیٹھ پر بوجھ لاد دیا جائے، اس کی پیٹھ پر بوجھ لاد دیا جائے، اب تو اتنا آسان ہے کہ مشکل ہے۔ قیامت کے دن آپ کی نیکیاں اس کے کھاتے میں ڈالی جائیں گی اور ان کی بدیاں آپ کی پیٹھ پر بوجھ بنا بنا کر کے لاد دی جائیں گی، یہ نہیں کہ ایک چھوٹی سی ٹوکری ہوگی اسی میں لاد دیا جائے، آپ اس کے بوجھ کی اٹھانے کی آپ طاقت نہیں رکھ سکتے ہو، اسی پلسرات سے گزرنا ہوگا، اور بعض مومنین تو ایک دم بجلی کی طرح گزر جائیں، بجلی کی طرح گزر جائے گی، بعض مومنین جو اعلیٰ درجے کے ہوں گے الگ جھپکنے کے وقت گزر جائیں گے، بعض لوگ جیسا جس کا عمل ہوگا کبھی ادھر لٹ کے کبھی ادھر لٹ کے گزر جائیں گے، بعض لوگ اپنے گناہوں کا بوجھ لے کر کے کٹ ٹوٹی جہنم میں گر پڑے، گزرنا تو پڑے۔
آپ دنیا میں چاہے سو چاہے نماز پڑھو، آپ دنیا میں چاہے نیکی کرو چاہے گناہ کرو، آپ دنیا میں چاہے کسی کے ساتھ حسن سلوک کرو، چاہے آپ اس کو تھپڑ مار دو، پڑوسی کو ستا، کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن آپ جب یہاں سے جاؤ گے نگاہیں بالکل کھلی ہوں گی، آپ دیکھو گے یہ جنت ہے یہ جہنم ہے، آپ پلسرات کو دیکھو گے، آپ کے پاس جب نیکیوں کا نور نہیں ہوگا۔ اچھا ایک چیز اور ذہن میں رکھیے کہ پلسرات پہ اس طرح لائٹیں نہیں لگی ہوں گی، بڑی بڑی برگریاں لگی ہوں گی، لوگ گزر رہے ہیں۔ ایمان والے اپنے ایمان کے نور سے گزریں گے، ایمان والے اپنے ایمان کی روشنی سے گزریں گے۔ حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادنا ایمان والے کا ایمان اگر دنیا کے اندھیرے میں رکھ دیا جائے تو پوری روشن ہو جائے گا۔ ایمان والا اپنے ایمان کی نورانی سے وہاں سے گزرے گا، اور جو لوگ بے ایمان ہوں گے ان کے پاس کوئی روشنی اور کوئی چراغ نہیں ہوگا، وہ اسی میں کٹ پٹ کر کے گر جائیں گے۔ میں آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی آیت تلاوت کی ہے کہ اے ایمان والو سچوں کے ساتھ بہت تقوی اختیار کرو، اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس طریقے سے انسان کے دل پہ جس طریقے سے کسی لوہے کی چیز پر زنگ لگتا ہے، ایسے کسی انسان کے دل پر بھی زنگ لگتا ہے، وہ ذکر کرنے سے، قرآن کی تلاوت کرنے سے دل کا زنگ دور ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے علماء، اکابرین، بزرگان دین، صوفیاء سے زیادہ فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ یاد رکھیے کہ آج ہمارے نبی نہیں ہے، لیکن ہمارے نبی اپنے وارثوں کو چھوڑ کر کے گئے۔ جو کسی اللہ والے بزرگ عالم کو دیکھتا ہے گویا کہ وہ اپنے نبی کو دیکھ رہا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو علماء کی زیارت بار بار نصیب فرمائے۔ تو آخر دعوانا الحمدللہ۔